رات کا سناٹا چھا چکا تھا۔ آسمان پر تارے ایسے جلملا رہے تھے جیسے گاؤں کی دھرتی پر بکھری سادگی کا عکس ہو۔ ہوا میں وہ خاص خنکی تھی جو گاؤں کے کھیتوں اور درختوں سے نکلتی ہے۔ لیکن اس رات کا ماحول عام راتوں جیسا نہیں تھا۔ یہ میرے گاؤں میں گزارنے والی میری آخری رات تھی۔ کل میں ہمیشہ کے لیے شہر جا رہا تھا، اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، خوشی بھی تھی اور دکھ بھی۔ گاؤں کے اس کچے مکان کی دیواریں جس میں میرا بچپن گزرا آج اتنی بے جان لگ رہی تھی جیسے ان کو میرے جانے کا علم ہو۔ کمرے کی چھت سے لٹکتا پرانا پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا، کیا شہر کی چمک دمک ان یادوں کی جگہ لے سکے گی؟ کمرے کی ہر چیز مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری پرانی چارپائی، دیوار پر لگا وہی گھڑیال جو میری دادی کے زمانے سے چل رہا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے میرے بچپن کا دوست خلیل کھڑا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا جیسے کہیں سے دوڑتا ہوا آیا ہو۔ یار تم واقعی کل جا رہے ہو؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، ہاں خلیل، کل صبح شہر کی طرف نکلنا ہے، وہاں نوکری مل گئی ہے، زندگی کی گاڑی کو تو بھی چلانا ہے نا۔ خلیل چپ ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ یہ رخصتی محض ایک سفر نہیں بلکہ زندگی کے اس دور کا خاتمہ ہے جس میں ہم نے مل کر کھیلا، ہنسا اور رویا ہے۔ ایک آخری دفعہ کھیتوں میں چلیں؟ خلیل نے کہا، جیسے وہ لمحے کو روکنا چاہتا ہو۔ میں نے حامی بھر لی۔ ہم دونوں بچپن کی یادوں میں کھوئے گاؤں کی پگڈنڈیوں سے گزرتے کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ یہ وہی راستہ تھا جس پر ہم روز شام کو کھیلنے جایا کرتے تھے، لیکن آج وہ راستہ خاموش تھا، جیسے جانتا ہو کہ ہم میں سے ایک ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ جب ہم کھیتوں میں پہنچے تو خلیل نے ایک پرانا واقعہ یاد دلایا۔ یاد ہے ایک دن ہم یہاں کھیتوں میں چھپ کر بیٹھے تھے جب گاؤں میں ناچنے والے آئے تھے؟ ہم دونوں ہنس پڑے، لیکن پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے نظریں چاروں طرف گھمائی، ہر منظر جیسے میرے دل میں نقش ہو رہا تھا۔ کھیتوں کی ہریالی، درختوں کی سرسبز چھاؤں، ہوا میں لہراتے گندم کے پودے، یہ سب میرے لیے کل ایک خواب بن جائیں گے۔ کیا شہر میں یہ سکون ملے گا؟ کیا وہاں کی عمارتیں اور شور میری ان یادوں کی کمی کو پورا کر سکے گی؟ خلیل نے اچانک میری طرف دیکھا اور کہا، یار تم بدل جاؤ گے، شہر تمہیں بدل دے گا۔ میں نے کہا، نہیں، میں نہیں بدلوں گا، بس حالات بدل جائیں گے۔ مگر مجھے اپنے دل کو یقین دلانا مشکل تھا۔ میں نے سوچا، کیا واقعی یہ تبدیلی صرف جگہ کی ہے یا کچھ اور بھی بدلنے والا ہے؟ جب رات گہری ہو گئی ہم واپس اپنے گاؤں کی طرف لوٹے۔ ہر گھر، ہر درخت، ہر پگڈنڈی کو میں الوداع کہہ رہا تھا۔ یہ میری زندگی کی وہ جگہ تھی جہاں میں نے ہنسنا، رونا اور خواب دیکھنا سیکھا۔ لیکن اب مجھے ان خوابوں کی تعبیر شہر میں تلاش کرنی تھی۔ اگلی صبح کا سورج نکل آیا، میں نے اپنا سامان باندھا اور گاؤں والوں سے ملنے نکلا۔ ہر شخص نے مجھے دعائیں دیں، لیکن ان کی نظروں میں ایک افسردگی تھی۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں ان سب کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ بس آ چکی تھی اور میں آخری بار اپنی زمین پر کھڑا تھا۔ دل میں عجیب سا دکھ تھا، لیکن یہ سفر ضروری تھا۔ خلیل نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اپنا خیال رکھنا، اور جب کبھی واپس آؤ یہ گاؤں تمہارا ہی ہوگا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ضرور، یہ میرا ہی رہے گا۔ لیکن جب بس چل پڑی اور میں گاؤں کی حدود سے باہر نکلا تو دل میں ایک خالی پن سا محسوس ہوا۔ میں جا رہا تھا لیکن کچھ میرے اندر ہمیشہ کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ گاؤں کی آخری رات میرے دل کی گہرائیوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی اپنے ماضی کو چھوڑا ہے، نئی شروعات کی ہیں، لیکن وہ پرانی یادیں، وہ جذبات کبھی ہم سے دور نہیں ہوتے۔ یہ کہانی آپ کے دل کے قریب آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر کہانی آپ کے اپنے تجربات سے جڑی ہوئی ہوگی۔ اپنے ماضی کی خوبصورت یادوں کو ہمارے ساتھ زندہ رکھیں۔